الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ مسلمان کہتے کس کو ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمان کون ہوتا ہے اس کو ارشاد فرمایا۔ وہ باتیں کچھ ہمارے سامنے گزشتہ جمعہ میں آئی تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں ذرا یہاں پر اپنا جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ جو تعریف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، کیا یہ مسلمانوں والی خوبی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہماری زبان سے مسلمان محفوظ ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ ہے یا نہیں؟ یا معاملہ کچھ اور ہے کہ نہ مسلمانوں کا مال ہم سے محفوظ، نہ ان کی عزت و آبرو ہم سے محفوظ، گالی ہماری زبان پر، غیبتیں ہماری زبان پر، تہمتیں ہماری زبان پر، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ بندہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے سارے مسلمان محفوظ رہے۔ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ حالانکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے دوسروں کا کہ کسی بھی طرح کسی بھی عمل سے ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے۔ بدر کا میدان ہے، سنگین حالات ہیں، ایک طرف صرف 313 ہے، دوسری طرف 1000 کا مجمع ہے، یہاں تلواریں صرف 8 ہیں، وہاں سب کے پاس تلواریں ہیں، مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اندازہ آدمی لگائیں کہ اس وقت کیسے حالات ہوں گے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفیں درست کروائی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا پیٹ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سب صحیح کرواتے تھے، آقا کے ہاتھ میں تیر تھا، اور تیر کا آگے کا جو پھل ہوتا ہے یعنی جو لوہے کا ہوتا ہے وہ آقا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، دستہ اور ہتھا جو پیچھے کی طرف لکڑی ہوتی ہیں اس سے صفیں درست کر رہے تھے۔ اس صحابی کا پیٹ باہر تھا تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر کی لکڑی کے ذریعے سے ان کے پیٹ کے اوپر مارا اور کہا، بس مذاق میں ہلکا سا ہی، اور کہا کہ پیچھے ہو جاؤ تمہارا پیٹ باہر ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو وہ صحابی کہنے لگے، پیارے آقا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، پیارے آقا آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہارا نبی ہوں، میرا مقام کہا اور تم کہا، نہیں، بلکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی جس طرح سے تجھے تکلیف پہنچی تو بھی بدلہ لے لے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ہٹائی، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آقا کے پیٹ مبارک کو چومنے لگے اور اپنے گال مبارک لگانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا؟
تم نے تو کہا تھا بدلہ لینا ہے، مجھے تکلیف پہنچی اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہا پیارے آقا یہاں کھڑے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جئیں گے یا مریں گے، دل کے اندر چاہت پیدا ہوئی آخری بار میرے محبوب نبی کو بوسہ دے دوں۔ شکل کچھ نہیں تھی، یہ ایک صورت اور یہ بہانہ مجھے نظر آ گیا، اس بہانے سے میں نے آپ کے پیٹ مبارک کو اور بدن مبارک کو بوسہ دے دیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھے تو بالکل آہستہ آہستہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، چار پائے سے کھڑے ہوئے، دبے قدموں کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ دبے قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں، بستر سے اٹھے بھی تو اس طرح سے بالکل آہستہ آہستہ؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حمیرہ تم سوئی ہوئی تھی اور میں تہجد کے لیے اٹھ رہا تھا، اگر میں اس طرح سے اٹھتا کہ تمہاری نیند خراب ہو جاتی تو تمہاری نیند میں خلل آتا، تمہیں تکلیف پہنچتی، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا اور دبے قدموں کے ساتھ چلا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کے وقت میں جو عادت شریفہ تھی، معمول تھا، وہ یہ تھا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر سے اٹھتے تو بالکل دھیرے سے آہستہ سے، کسی کی نیند خراب نہ ہو، اس طرح سے آقا اٹھتے۔ وفتح الباب رویدہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ کھولتے تو بالکل آہستہ سے کھولتے، اس طرح سے آقا مسجد نبوی میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں اللہ کے محبوب اپنی پاک بیوی کو بھی اس کی نیند خراب ہو جائے، اس کی نیند میں خلل پڑ جائے، اتنا خیال کر رہے ہیں کہ آقا اس طرح سے اٹھ رہے ہیں اور آقا اس طرح سے دبے قدموں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ دوسروں کا اتنا خیال رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب اللہ کے محبوب نے رکھا تو اللہ کے محبوب کے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کیا کہنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ترتیب تھی کہ جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے، جو معذور ہوتے تھے، ان کی خدمت کے لیے بندے طے ہوتے تھے، وہ مزدوری نہیں لیتے تھے، وہ پیسے اور پگار نہیں لیتے تھے، اللہ کی خاطر کام کرتے تھے، لسٹ لگا ہوا ہوتا تھا، یہ بندہ ہے، بزرگ ہے، ضعیف ہے، یہ عورت ہے، بیوہ ہے، بڑی عمر کی ہے، ان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ ایک نام بوڑھی اماں کا لکھا ہوا تھا جس کے سامنے خادم کا نام نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل ہی دل میں سوچا شاید کسی کی نظر نہ پڑی ہو یا کوئی خادم ملا نہ ہو، لہذا اس بوڑھی اماں کی میں خدمت کر لوں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز پڑھ کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پر گئے، دستک دی اور کہا اماں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اندر سے جواب آیا خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا، خدمت کرنے والا خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے، نام کسی کا لکھا نہیں ہے، کون بندہ آیا جو خدمت کر کے چلا گیا؟ بہرحال انہوں نے سوچا چلو فجر کے بعد پہنچا، جس کی وجہ سے کوئی جلدی سے آ کر خدمت کر کے چلا گیا ہوگا، فجر سے پہلے جاتا ہوں۔ دوسرے دن فجر سے پہلے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اندر سے جواب ملا خدمت کرنے والا آیا، خدمت کر کے چلا گیا۔ جب دوسری بار یہ جواب ملا تو حیران رہ گئے یہ بندہ کون ہے؟ فجر بعد گیا تب بھی وہ آ کر صفائی کر کے کام کر کے چلا گیا تھا، دوسرے دن فجر سے پہلے گیا تو بھی کام کر کے چلا گیا ہے۔ اب اماں سے سوال کرتے ہیں اماں جان ذرا یہ تو بتاؤ اس بندے کا نام کیا ہے جو خدمت کر کے جا رہا ہے، اماں ذرا یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ بوڑھی اماں نے جواب دیا میں نے کبھی اس کو پوچھا نہیں، اس نے کبھی اپنا نام بتایا نہیں۔
میں نے کبھی اس کو پوچھا نہیں، اس کا نام پوچھا نہیں، اور اس نے کبھی اپنا نام بتایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال کیا، اماں جان شکل صورت کیسی ہے؟ آپ نے نام نہیں پوچھا، شکل صورت کیسی ہے، وہ دکھتا کیسا ہے؟ تو بوڑھی اماں نے جواب دیا، اس بندے کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، جب وہ آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے اور یوں کہتا ہے خدمت والا آیا ہے، پردے میں چلے جاؤ، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ کام کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں عام طور پر 3 کام ہوتے تھے۔ باہر کنویں پر سے پانی بھر کر گھر میں لانا، گھر کے اندر جھاڑو دینا، برتن پڑے ہوئے ہو تو برتن دھو لینا۔ عام طور پر یہ 3 کام ہوتے تھے تاکہ بوڑھے لوگوں کے لیے کام میں آسانی ہو۔ اب وہ بندہ آتا ہے، پردے کا حکم دیتا ہے، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، کام کاج سے فارغ ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یوں کہتا ہے پردہ ختم ہو گیا، میں پردے سے باہر آ جاتی ہوں۔ آج تک میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی کہ وہ بندہ دکھتا کیسا ہے۔ عمر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا دیکھنا پڑے گا یہ کون ہے جو اس طرح سے چپکے سے خدمت کرتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب اگلی رات میں عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس بوڑھی اماں کے گھر کے پاس چھپ گئے، دیکھو تو صحیح کون ہے جو اس طرح سے چپکے سے خدمت کرتا ہے۔ جب رات گہری ہو گئی، سناٹا چھا گیا، لوگ گہری نیند میں سو گئے، تو دیکھا مدینہ شریف کی طرف سے ایک بندہ آ رہا ہے، ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم رکھ رہا ہے، ایسے آہستہ قدم رکھ رہا ہے کہ زمین کو بھی تکلیف نہ ہو، اس طرح سے بندہ آ رہا ہے۔ جب قریب آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ جواب آیا انا ابو بکر، میں ابو بکر صدیق ہوں۔ وقت کا خلیفہ ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اتنے بڑے ملک کا مالک ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے جذبات کیسے ہیں۔ پھر سوال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین آپ آئے ہیں خدمت کے لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ نے نام فہرست میں کیوں نہیں لکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی عمر، میں یہ چاہتا تھا میرا یہ عمل میرا اللہ جانے اور میں جانوں، کسی کے سامنے میرا یہ عمل ظاہر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا پیروں میں جوتے نہیں ہیں، پوچھا بھائی جوتے تھے نہیں یا گھر پہ چھوڑ کر آئے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی میں جوتے گھر اتار کر آیا ہوں، اس لیے کہ مدینہ کی زمین پتھریلی ہے، لوگ دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اگر میں کھڑا اور جوتے پہن کر چلوں گا اس کی آواز سے لوگوں کی نیند کے اندر خلل پیدا ہوگا، تو پھر ابو بکر یہ کیسے نیکی کما سکتا ہے؟ یہ ایک کی خدمت کرنا اور ہزاروں لوگوں کو تکلیف دینا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اس لیے میں جوتے اتار کر آ رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں اتنے بڑے مقام کے مالک ہیں لیکن اپنی رعایا کی اور اپنے ماتحتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں کہ ان کی نیند کے اندر خلل پیدا نہ ہو، اس طرح سے کام کیا جا رہا ہے۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نمونہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بھائی ایک قافلہ آیا ہے جو سفر کر رہا تھا، رات پڑنے کی وجہ سے، رات ہو جانے کی وجہ سے مدینہ شریف کے باہر اس نے پڑاؤ ڈالا ہے، آؤ جا کر دیکھیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کریں اور ان کا کیا حال ہے دیکھ کر آئے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں امیر المومنین کے ساتھ چلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلا، وہاں جا کر دیکھا لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ایک خیمے کے باہر بوڑھی اماں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بوڑھی اماں نے چولہا جلا رکھا ہے، اس کے اوپر ہانڈی چلائی ہے، چمچ چلا رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں۔ وہاں قریب جا کر سلام کیا اور بالکل قریب آنے کی اجازت مانگی، بوڑھی اماں بیوہ اماں نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قریب گئے اور پوچھا بڑی اماں سب سو رہے ہیں، آپ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو سونے کا وقت ہے، آپ کر کیا رہی ہیں؟ تو بوڑھی اماں نے بیوہ ماں نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں بیوہ ہوں، یہ میرے بچے ہیں یتیم ہیں، پورا دن بھوک میں گزارا ہے، اب بھوک لگی ہے، رو رہے ہیں، میرے پاس کھانا ہے نہیں، میں نے ہانڈی کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور چمچ چلا رہی ہوں، میرے بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے، میری بھی رات گزر جائے گی، میرے یتیم بچوں کی رات بھی گزر جائے گی۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نے یہ سنا، اسلم رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا، دونوں حضرات واپس روانہ ہوئے، مدینہ شریف میں آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹے کی بوری نکالی، کچھ گھی نکالا، کچھ کھجوریں نکالی، اس طرح سے سارا سامان تیار کیا۔ اسلم سے کہا میرے کندھے کے اوپر رکھ دے، میرے کمر کے اوپر رکھ دے۔ حضرت اسلم غلام تھے، کہنے لگے امیر المومنین میں غلاموں میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی نیکی کما رہے، لیکن خیال کہاں ہے؟ کیا فرمایا کہ اسلم کیا کل قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا، میرے گناہوں کو تو اٹھائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزر اخرى، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ مجھے اٹھانا ہے، اس لیے آج یہ بوجھ میں ہی اٹھاؤں گا۔ حضرت اسلم نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بوری حضرت امیر المومنین کے کمر پر رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، مدینہ شریف کو کراس کرتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل گئے، بوڑھی اماں کے خیمے کے پاس پہنچے، وہ آٹا دیا، کھجور دی، گھی دیا اور کہا اماں جان کچھ تیار کر لو۔ کہا ٹھیک ہے میں حلوہ جیسا بنا دیتی ہوں۔ اب لکڑیاں گیلی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ چولہے کے اندر لکڑیاں ڈال رہے ہیں اور پھونکے مار رہے ہیں۔ آج کے دور میں دوستو ہم اس کو کیا سمجھے؟ پہلے زمانے کے لوگ تھے جب لکڑیاں ذرا گیلی ہو جاتی تھی اور چولہے گھر کے اندر ہوا کرتے تھے، کس طرح سے چولہے جلائے جاتے تھے وہ بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، کتنی پھونکے مارنی پڑتی ہے۔ امیر المومنین پھونک مار رہے، دھواں اٹھ رہا ہے، گیلی لکڑی ہے، جلے تو کیسے جلے؟ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دھوئے کی وجہ سے دیکھ رہا تھا اور ان کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد چولہا جل گیا، امیر المومنین نے جلا دیا، پھر اس کے بعد اس بوڑھی اماں نے حریرہ سب تیار کیا، حلوہ جیسا تیار کیا۔ اسلم رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا امیر المومنین کھانا تیار ہو چکا ہے، ماں بھی کھا لے گی، بچے بھی کھا لیں گے، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ امیر المومنین نے فرمایا نہیں اسلم یہاں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر رکیں، تھوڑی دیر رکنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اسلم رضی اللہ عنہ نے پوچھا امیر المومنین جب کھانا تیار ہو چکا تھا، ان کی ضرورتیں پوری ہو چکی تھی، پھر اتنی دیر وہاں بیٹھنے کا کیا مطلب؟ ہم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے؟ آ جاتے جلدی سے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسلم میں نے اپنی آنکھوں سے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، میرے دل نے نہ مانا کہ میں وہاں سے ایسے ہی چلا جاؤں، میرے دل نے کہا کہ جب تک تو بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھیں وہاں سے نہ جانا۔ یہ جذبات تھے میرے محترم دوستو بزرگوں۔ یا وہ اس زمانے میں تو پرائے لوگوں کی خدمتیں کی جا رہی ہیں، لوگ نوجوان تیار ہو رہے ہیں۔ آج تو دوستو معاملہ یہ ہے، آج تو ماں کی خدمت کرنا مشکل ہو رہا ہے، باپ کی خدمت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اولاد کے لیے ماں باپ کی باتیں کڑوی لگتی ہے۔ آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، ماں کو پالنا مشکل، ماں کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل۔ اور اس زمانے میں کیسی محبت اللہ پاک نے ڈالی تھی، دین کی برکت سے ڈالی تھی، آقا کی غلامی کی برکت سے ڈالی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے وہ محبتیں ڈالی تھی کہ پرائے لوگوں کی اس طرح سے خدمت ہو رہی ہے اور اس طرح سے کہ جیسے اپنی اولاد ہو اور اپنے گھر والے ہوں اتنا خیال کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو وہ صحابہ کرام تھے، وہ مقدس جماعت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ہم وہ مقام والے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو دوستوں ہم اس سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، مفتی اعظم پاکستان کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ حضرت فرماتے ہیں جب میں دارالعلوم سے فارغ ہوا اور تخصص کر لیا یعنی مفتی بن گیا، میرے پاس کچھ وقت فارغ تھا، میں نے سوچا کیوں نہ کسی اللہ والے کی خدمت میں چلا جاؤں کہ یہ وقت بھی قیمتی بن جائے۔ میرے دل میں آیا مجھے جانا چاہیے مولانا اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا چاہیے۔ مولانا اصغر حسین صاحب کی خدمت کے اندر پہنچے، دوپہر کا وقت تھا، دسترخوان لگایا گیا، کھانا کھا لیا گیا۔ اب جب دسترخوان اٹھانے کی باری آئی تو مفتی صاحب کہنے لگے حضرت اجازت ہو تو دسترخوان میں اٹھا لوں۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ اتنے بڑے مفتی سے سوال کیا کیا دسترخوان اٹھانا کبھی سیکھے ہو؟
दस्तरखान उठाना कभी तुमने किसी से सीखा है? इतने बड़े मुफ्ती से सवाल किया गया, वो भी बड़ी हस्ती थी, अदब से खड़े हो गए, अर्ज किया हजरत आप ही सिखा दीजिए ताकि बंदे को भी इल्म हो जाए। हजरत ने फरमाया मैं दस्तरखान किस तरह से समेटता हूँ और किस तरह से उठाता हूँ, पहले बचा हुआ खाना साइड कर देता हूँ ताकि किसी और बंदे के काम आ जाए, फिर छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं मैं उनको अलग से जमा करता हूँ और वो ज़र्रात उन जगहों पर जाकर डालता हूँ जहाँ चूंटियों के बिल होते हैं ताकि चूंटियों को रोज़ी मिल जाए और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। और फिर कहा मुफ्ती साहब हमने जो अभी आम खाए वो आम की गुठलियां में कहाँ डालता हूँ, गुठलियां जमा करता हूँ, फला मैदान में बच्चे खेलते हैं गुठलियों से खेलते हैं, आज गोलियां आ गई गोटियां आ गई, हमने भी बचपन के अंदर आम की गोटियों से खेला है और गुठलियों से खेला है। बहुत सारे लोग होंगे जिनको मालूम होगा, खेले होंगे कि बच्चों को गुठलियों की जरूरत पड़ती है, मैं उस मैदान के करीब जाकर सुखा देता हूँ, जब वो सूख जाती है बच्चों के काम आ जाती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, खेलने के लिए गुठलियां मिल गई। और मुफ्ती साहब सुनो, ये जो छिलके हैं आम के मैं ऐसे ही डायरेक्ट बाहर नहीं फेंकता, छिलके लेता हूँ, एक छिलका 10 कदम चलने के बाद डालता हूँ, फिर दूसरा छिलका 10 कदम चलने के बाद डालता हूँ, फिर 10 कदम और चलता हूँ, तीसरा छिलका डालता हूँ। मुफ्ती साहब मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले में लोग ज्यादातर गरीब है, हमारे मोहल्ले में लोग ज्यादातर गरीब हैं। किसी बच्चे की नजर पड़ेगी, आम के बहुत सारे ढेर पड़े होंगे गुठलियों के और छिलकों के, बच्चे की नजर पड़ेगी, आह निकलेगी काश मेरा बाप भी मालदार होता तो हम भी आम खाते। मुफ्ती साहब किसी बच्चे के दिल के दुखने का सबब मैं क्यों बनूं? तो मैं इस तरह से दस्तरखान उठाता हूँ। अंदाजा लगाए दोस्तों क्या थे हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ की जिंदगी कैसी थी। मुफ्ती साहब फरमाते मैंने चंद दिन गुजारने का इरादा किया था, इशा की नमाज पढ़ने के लिए गए, इशा पढ़कर जब वापस आने लगे तो देखा कि हजरत ने मौलाना असगर हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जूते निकाल दिए, 30-40 कदम नंगे पैर चले, उसके बाद जूते पहन लिए और फिर घर की तरफ रवाना हुए। मुफ्ती साहब हैरान, मुफ्ती साहब फरमाते मैंने पूछा हजरत आपका जूते निकालना भी समझ में ना आया, जूते पहनना भी समझ में ना आया? तो हजरत ने फरमाया भाई ये जो मोहल्ला है ये मखलूत मोहल्ला है, मिला हुआ मोहल्ला है, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं गैर मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर एक औरत है जो जिस्म बेचती है, अपनी इज्जत का सौदा करती है, वो जवान थी, बड़ी खूबसूरत थी, गाहक बहुत ज्यादा आया करते थे, अब बड़ी उम्र हो गई तो अब गाहकों ने आना बंद कर दिया, लिहाजा अब वो इंतजार में तो रहती हैं, कोई कस्टमर आता नहीं है, कोई गाहक आता नहीं है। मेरे खड़ाऊ की आवाज, क्योंकि मेरा यही रास्ता बनता है नमाज के लिए आने जाने के लिए, मेरे खड़ाऊ की आवाज उस तक पहुंचेगी, उसके दिल के अंदर उम्मीद जागेगी शायद कोई कस्टमर आ रहा है, शायद कोई ग्राहक आ रहा है और मैं वहां से आगे निकल जाऊं और मेरे खड़ाऊ की आवाज उसके कानों से ओझल हो जाए, फिर उसका दिल दुखेगा कि कोई मेरे दर पर नहीं आया बल्कि वो तो यहां से गुजर गया। तो फरमाया कि मुफ्ती साहब मैं उस बंदी के दिल को भी दुखाना नहीं चाहता, इसलिए मैं 40 कदम इस तरह से नंगे पैर चला करता हूं। ये थे हमारे अकाबिर जो दूसरों का इस तरह से ख्याल रखा करते थे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है ईमान के 70 से ज्यादा शोबे हैं, कम से कम दर्जा जो ईमान का है इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना, ये ईमान का कम से कम दर्जा है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना। लेकिन दोस्तों हमारे समाज का किन किन बातों पर रोना रोया जाए, हमारा तो मामला उल्टा है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को क्या हटाएंगे, हम कचरा रास्ते में डालते हैं, बचा हुआ खाना रास्ते में डालते हैं, हड्डियां रास्ते में डालते हैं, यहाँ तक के बच्चों के पैम्पर्स हम रास्ते में डालते हैं। यहाँ तो आका ने क्या फरमाया, अदना दर्जा सबसे कम ईमान वाला कौन, कि वो ईमान वाला जो रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा दे। और यहाँ तो हमारा मामला बिल्कुल उल्टा है। अब दोस्तों सोचे कि हम ईमान वाले बाकी भी रहे या नहीं, और फिर भी हम कितने मुतमईन हैं कि हम तो ईमान वाले हैं। हमारे ईमान का क्या हाल है?
امت کو ہم کتنی تکلیف دے رہے. اب راستے سے گزرنا مشکل ہو جائے, جہاں کچرا ڈالا جاتا ہے, جہاں بچا ہوا کھانا ڈالا جاتا ہے, کیسی بدبو آتی ہے, ہمارے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, اسلام نے ہمیں صفائی بھی سکھائی تھی, اسلام نے ہمیں پاکی بھی سکھائی تھی. ہم پاکی بھی بھول گئے, صفائی بھی بھول گئے. اب دنیا والے کھڑے ہو گئے, سوچھ بھارت کا نعرہ لگایا, پھر بھی دوستو ہمارے محلے کا حال ویسا کا ویسا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے کچرا راستے میں نہ ڈالیں کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو, اور یہ تکلیف کا سبب بنے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو. لہذا میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے اور خوب خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں حقوق العباد خصوصی طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.